ابھی بھی تھوڑی آواز کچھ زیادہ لگ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. سب سے بہتر، حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. سب سے بہتر میرا، خیر امتی قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے جس زمانے میں میں ہوں. اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. اور حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 1 زمان یا 3 زمانوں کا ذکر کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ثم ان بعدکم، پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تمہارے بعد قوم آئے گی. ثم ان بعدکم قوما، یعنی تمہارے بعد پھر لوگ آئیں گے. یشہدون، وہ گواہیاں دیں گے. ولا یستشہدون، اور اپنے من سے گواہی دیں گے لوگوں کے بارے میں، جھوٹی یا سچی، اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی. ولا یستشہدون، ان سے گواہی نہ لی جائے گی، خود بخود گواہی دیں گے. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور وہ امانتوں میں خیانت کریں گے. یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ اچھے دور ہیں. جو زمانہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا جو زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ گر تھے، وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ. اور اس کے بعد، اس زمانے کے بعد پھر تابعین کا زمانہ یا کبار صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. اس لیے فرمایا کہ لوگ جوں قیامت کے قریب ہوں گے اور میرے زمانے سے دور ہوں گے لوگ دھیرے دھیرے، جیسے جیسے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے تو ان کے اندر جو تقوی میرے صحابہ میں ہے، جو دین میرے صحابہ میں ہے، جو دین کی سمجھ، جو دین کا فہم، جو عمل کا جذبہ میرے صحابہ میں ہے، وہ ان میں نہ رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے کہ ایسا بھی وقت آئے گا. حضور نے فرمایا ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، مسلمان ہی ہوں گے، بظاہر مسلمان ہوں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ خود بخود گواہی دیں گے کسی کے بارے میں. ولا یستشہدون، اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی. اور وہ یخونون، اور امانتوں میں اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھے گا، کسی کے پاس کسی نے امانت رکھی تو لوگ اس میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو جس کو امانت کا ذمہ دار اور امین بنایا گیا ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اس میں رد و بدل نہ کرے، اس میں تغیر و تبدل نہ کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے. اور پھر فرمایا وَيَنْظُرُونَ، وہ لوگ نظر مانیں گے. میں یہ کام کروں، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا مولا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. حالانکہ ان کے کام مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی وہ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے نہیں ہوں گے.
دین میں ایسی گراوٹ آ جائے گی لوگوں کے اندر، دینی اعتبار سے لوگوں میں ایسی گراوٹ آئے گی، تو حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، جس زمانے میں میں ہوں، میرے اہل بیت اور میرے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، بال بچے چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ زمانہ جو صحابہ کے بعد آئے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خرابیاں ہوں گی۔ احادیث نبویہ میں مختلف حدیثوں میں مختلف بیماریوں اور خرابیوں کا ذکر ہے کہ لوگ پھر ایسا کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر ایسا کریں گے۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے من سے گواہی دیں گے کسی کے بارے میں، وہ حق اور ناحق نہ سوچیں گے کہ میں صحیح گواہی دے رہا ہوں یا غلط گواہی دے رہا ہوں، کسی کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی۔ اشارہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا اللہ سے ڈر ختم ہو جائے گا، دین سے دوری پیدا ہو جائے گی، لوگ گواہی دیں گے، حالانکہ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا یا آپ نے سنا وہ سچ گواہی دیں، وہ آپ کا اپنا ہو یا غیر ہو۔ گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے جو دیکھا یا آپ نے جو سنا آپ وہ سچ بیان کریں جو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے اس میں یہ کیا کہ یہ میرا ہے اور یہ غیر ہے، یہ میرا اور یہ غیر ہے، تو آپ اپنے من سے گواہی دیں گے، حالانکہ آپ سے وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، آپ سے گواہی نہ لی جائے گی۔ یہ انسانوں کے اندر اتنی خرابیاں آ جائیں گی۔ آج وہ دور ہمارے سامنے ہے، آج یہ دور ہمارے سامنے ہے۔ اگر دو مسلمان لڑ جائیں یا دو انسان لڑ جائیں تو آدمی بہت کم لوگ ہیں جو سچ کہتے ہیں بھائی غلطی ہمارے کی ہی ہے، ورنہ آدمی دیکھ کر جان کر انجان بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ جان کر۔ یہی تو چل رہا ہے نا، جان کر کیا بنتا ہے وہ؟ اگر کسی یہ دو بچوں میں لڑائی ہو جائے اور باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے اس کے 2 تماچے مارے اور اس غریب نے نہیں مارا، اتفاق سے دونوں کے ماں باپ نکل آئے، تو وہ باپ ہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کہا، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ میرے بیٹے نے اس کو مارا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا اور حمیت کا اور غیرت کا، اور قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے کہ جس کی غلطی ہو اس کی غلطی بتائی جائے، گواہی دی جائے کہ نہیں غلطی میرے بیٹے کی ہے، سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ یہ تو ہے ایمان والی بات۔ اور اگر غلطی میرے بیٹے کی ہے اور بتا دی نہیں میرے بیٹے کی غلطی نہیں، آپ کے بیٹے کی غلطی ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں غلطی میرے ہی بیٹے کی ہے، تو یہ ایمان والی بات نہیں ہے، یہ منافقانہ، ایک جاہلانہ اور ایک کاذبانہ بات ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو بندہ کہتا نہیں غلطی میرے بیٹے کی ہے۔ تو حضور ادھر اشارہ کیا کہ دینی اعتبار سے اور سنیے، چونکہ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اہل ایمان ہیں اور یہ فضل منان ہے۔ الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ فضل رب العالمین، فضل منان ہے، یہ ہمارے کریم پروردگار کا فضل ہے۔ اگر 2 لوگ لڑ جائیں، ایک مسلمان بھائی ہو اور ایک برادران وطن ہو، 2 لوگ ہوں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ بھئی غلطی ہمارے مسلمان بھائی کی ہے، لیکن جب معاملہ آیا 4 لوگوں میں تو آپ نے کہا نہیں غلطی جو ہے برادران وطن کی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، حالانکہ ایمان یہ کہتا ہے اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اور ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے اس کی غلطی بتائی جائے، ورنہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ وہ ایسا جائز نہیں ہے جس کی غلطی ہو آپ اسی کی غلطی بتائیں گے، اور آپ پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہر پردے کو جاننے والا ہے، ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے،
اس سے کچھ بھی تو چھپا نہیں ہے۔ تو انصاف کا، ایمان کا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح بات کی جائے کہ نہیں، غلطی جو ہے اس شخص کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ ایسی مثالیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بے شمار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے سب سے بہتر میرا زمانہ، جس میں اور میرے اہل بیت اور میرے صحابہ موجود ہیں، ان کے بعد وہ زمانہ یعنی جو تابعین کا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو ان کے بعد تبع تابعین کا۔ کیوں؟ یہ فرق مراتب بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے گئے، دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر وہ خوف، وہ خشیت اور وہ کیفیت، وہ ایمان کا نور، وہ تقوی کا نور، وہ طہارت کا نور، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا، ان کے پاس اگرچہ نہ کھانے کے لیے اچھے غذائیں ہوتی، نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوتے، لیکن ان کا تقوی بہت مضبوط، ان کا ایمان، ان کی طہارت، ان کے دل اللہ کی توحید پر بہت مضبوط اور نبی کی رسالت پر بہت مضبوط تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا وہ دور جس میں اور میرے صحابہ ہیں، میری اہل بیت، اور پھر وہ تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ سب سے بہتر دور ہے۔ اچھا، پھر حدیث شریف میں آتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ ایک حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمانہ ہوں۔ کیا مطلب میں خود زمانہ؟ معنی یہ ہے کہ زمانے میں نے ہی تو بنائے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ زمانے ہم نہیں بنائے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانوں کی فرق مراتب بیان فرمایا۔ کیوں؟ اب دو حدیثوں میں بظاہر ہمیں تعارض نظر آتا ہے، لیکن نہیں، یہ تعارض نہیں ہے۔ جب فقیہ اور عالم اور محدث جو صحیح معنی میں وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے جو فرق بیان کیا نا، سب سے بہتر یہ زمانہ، اس کے بعد والا پھر یہ زمانہ، اس کے بعد والا پھر یہ زمانہ، یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے، لوگوں کے دین، ان کے تقوی، ان کے ایمان، قوت ایمانی، قوت طہارت کی بنیاد پر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ تھا ایک بنیادی خاکہ کہ جو زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے، اس میں وہ حضور کی آل مقدس ہو یا حضور کے صحابہ ہوں، وہ سب سے بہتر زمانہ ہے ہر اعتبار سے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اہل بیت کو دیکھا اور ان سے براہ راست دین حاصل کیا۔ پھر ان کے بعد وہ زمانہ کہ جنہوں نے صحابہ کو، اہل بیت کو دیکھنے والوں کو دیکھا اور ان سے اکتساب فیض کیا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ اکبر۔ رواہ الترمذی وحسنہ، امام ترمذی نے اس کی روایت کی اپنی جامع ترمذی کے اندر، اس کو کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس کا مفہوم جانیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مس مناتے چھونے کے معنی میں، لا تمس النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کو بولی آگ نہیں چھوئے گی۔ کسے؟ لا تمس النار مسلمن، اس مسلمان، اس مومن کامل بندے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ کس مسلمان بندے کو؟ اچھا، جب مسلمان آیا نکرہ کے ساتھ، معنی یہ ہوتا نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، ہر اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر وہ شخص کون؟ ہر وہ مسلمان شخص کون شخص؟ حضور فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔
یہ حضور کا زمانے کی برکتیں ہیں، حضور پر ایمان لانے والوں کی یہ برکتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، یا جس نے مجھے دیکھا، اور آمن رآنی، یا مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا اور اہل ایمان تھے۔ اچھا، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا یعنی وہ دیکھ کے مومن ہوا، مسلمان ہوا، ایمان لایا اور ساری زندگی ثابت قدم رہا ایمان کے اوپر، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں وَمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور جس نے ان اللہ والے اہل بیت اور صحابہ کو دیکھا اور وہ بندہ مومن ہے۔ ان کے دیکھنے کی برکت یہ ہے، مجھے دیکھا یہ بابرکت ہو گئے اور اتنے بابرکت ہو گئے کہ جس نے ان کو دیکھا اور بندہ مومن ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ حضور نے بیان فرمایا۔ تو حضور جو کہہ دے وہی تو ہمارا دین ہے نا، ارے بول، وہی تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث اور ہے، بڑی پیاری حدیث و بہت مختصر سی کلمات کے اعتبار سے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، لمن رآنی، کس کے لیے؟ حضور فرماتے خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لے کر آیا، وطوبى، اور خوشخبری ہے اس کے لیے، ثم طوبى، پھر خوشخبری ہے۔ حضور کس کے لیے؟ لمن آمن بی، جس نے جو مجھے دیکھا، لمن آمن بی، یا اسے دیکھا جو مجھ پر ایمان لایا اس کو دیکھا، ولم یرنی، اگرچہ اس نے مجھ کو نہیں دیکھا مگر ایک بندہ ہے، حضور نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، یعنی وہ صحابی ہے، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ دنیا بھی اس کی اچھی ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل کی بنیاد پر۔ عزیزان گرامی قدر، پھر فرماتے حضور پھر خوشخبری ہے، اور پھر خوشخبری ہے کس کے لیے؟ آقا ڈبل ڈبل خوشخبریاں ہیں، کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا اگرچہ کسی نے مجھے ولم یرانی، اگرچہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، مجھے دیکھنے، جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ نے اور اہل بیت نے، جنہوں نے مجھے دیکھا، اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس بندے نے ان کو دیکھا، مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، اگرچہ مجھے نہیں دیکھا تب بھی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام اصحاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی تسلسل کے ساتھ اس پہ کلام ہوگا بتوفیق اللہ تعالی، اللہ جتنی توفیق دے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، کیونکہ مقام اہل بیت جہاں بہت بلند ترین ہے ویسے ہی مقام صحابہ بھی بہت بلند ترین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو جماعتوں، دو حضور کے محبوب جماعتوں، دو حضور کے محبوبوں کے بارے میں اچھے سے ہمیں علم ہونا چاہیے، مضبوط علم ہونا چاہیے، تب ہمیں علم ہوگا، ان سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی، معرفت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور اطاعت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔